وقالت الیہود والنصارى، اور یہود و نصارہ نے کہا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، آپ کہیے پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا جب تم اس کے بیٹے ہو؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ان میں سے بشر ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں تمام آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود آئے، نعمان بن رضا، بحر بن عمر اور شاس بن عدی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جب وہ یہود آئے اور حضور سے گفتگو کرنے لگے، حضور نے ان کو ڈرایا اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اس کے محبوب ہیں، جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اس کے محبوب ہیں۔ تب یہ آیہ کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمائی، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ محبوب ذرا ان سے پھر یہ تو پوچھ لیجئے، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا جب تم اس کے محبوب ہو اور تم اس کے بیٹے ہو؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم اس کے بیٹے ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تمہیں تو عذاب نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ جو شخص کسی کا محبوب ہو اس کو عذاب تو نہیں دیا جا سکتا، یا اس کو عذاب تو نہیں دیا جاتا۔ تو تم تو خود اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا، کیونکہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ جتنے دن انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی صرف اتنے دن ان کو عذاب ملے گا، اور وہ 40 دن تھے کہ 40 دن ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اس بچھڑے کی عبادت کی تو ہمارا عذاب صرف 40 دن ہے۔ اور دوسری طرف میرے محبوب کو یہ کہہ رہی ہو کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو جب تم ایک طرف خود کہتے ہو کہ عذاب 40 دن کا صرف ہمارا، دوسری طرف تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں، تو جب تم اس کے محبوب یا اس کے بیٹے تو تمہیں پھر عذاب کس چیز کا جون سا ہے؟ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو اور کوئی شخص اپنے کسی دوست کو تو عذاب میں نہیں نہ ڈالتا، اگر تم یہ بات کرتے ہو تو۔ نہیں، تم بھی عام لوگوں کی طرف بشر ہو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ یہ کل ہی کے کانٹیکسٹ میں بات آگے چل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو دعوت دی
ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ، لوٹو، جو بیان کل ہوا تھا، تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور اگر ایمان نہیں لائے تو سزا پاؤ گے، تو پھر سزا ملے گی۔ آگے فرمائے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو انقطاع رسل کی مدت کے بعد تمہارے لیے احکام شریعہ بیان کرتا ہے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس بے شک تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت عقبہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہم نے، انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو، تمہیں یقیناً معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی بعثت سے پہلے تم تو خود ہم سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، جب جیسے پیچھے بھی ذکر گزرا، ان کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے اور ان کی صفات کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو وہب بن یہوذا اور رافع نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو تم سے ایسی کوئی بات کی نہیں تھی، ہم نے تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی کتاب نازل کی اور نہ ہی کسی رسول کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ تو تب ان کے رد کے اندر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہیں یہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ تمہارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، تو تمہارے پاس بشارت دینے والے اور ڈرانے والا آ چکا، جبکہ وہ خود بھی اس کا اقرار کرتے تھے اس بات کا۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم پر جو اللہ نے انعام کیا ہے اس کو یاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اس انعام کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا، تم میں سے، اور تم کو بادشاہ بنایا۔ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی تھیں۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں اس نے کسی کو نہیں دیا تھا، تمہیں وہ کچھ دیا۔ اب ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اگر یہود عناد کی وجہ سے کے سبب آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو آپ اس سے دل گرفتہ نہ ہوں، آپ اداس نہ ہوں۔ یہ سرکشی اور یہ بغض اور یہ عناد اور یہ نافرمانی تو ان کے وجود کے اندر ہے۔ محبوب یہ اس سے پہلے اللہ اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اپنے نبی کی بھی نافرمانی کر چکی ہیں۔ تو جو اپنے پیشوا کی، اپنے مرشد کی بات نہیں مان رہا محبوب، وہ آپ کی بات اگر نہ مانے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ اداس نہ ہوں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں
جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ان انعامات کو یاد کرو، اللہ نے تم میں سے نبیوں کو بنایا، اور اس آیت میں نبیوں سے مراد ہیں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد، جو کہ ایک قول کے مطابق تمام نبی تھے، سب نبی تھے ان کے اندر جو سے، اور ایک قول یہ ہے کہ تم میں نبیوں کو بنایا، خواہ وہ انبیاء مقدم ہوں یا مؤخر، اور کسی امت میں اتنے انبیاء نبی نہیں آئے جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے تھے، اتنے نبی۔ اور دوسری جو نعمت بیان ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا، تم میں سے نبی بنائے، پھر بادشاہ بنایا، کہ تم کو ایسا بنا دیا کہ تم اپنے معاملات کے مالک تھے اور تم پر کوئی غالب نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے تم فرعون کے غلام تھے، فرعون کے مملوک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور تمہیں اس کی غلامی سے نجات عطا کر دی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد نے کہا کہ ان کو اس لیے ملوک فرمایا کیونکہ ان پر منو سلوہ نازل ہوا، ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کہیں ان پر بادلوں نے سایہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان انعامات کو یاد کرو، یاد کرو، تم میں نبی تھے، تم سب پر غالب تھے، تمہارے لیے پتھروں سے چشمے پھوٹے، تم پر بادلوں نے سایہ کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو فرمایا تم کو وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی کو بھی نہیں دیا، وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل تمہیں وہ کچھ دیا جو کسی سارے جہان میں کسی اور کو کچھ نہیں دیا۔ تو اس سے مراد وہی چیزیں منو سلوہ، پتھروں سے پانی کا نکلنا، بادل کا ان پر سایہ کرنا، ان میں کثرت کے ساتھ انبیاء کا آنا، اور بے شمار سمندر کا چیر جانا اور اس میں سے ان کا نکل جانا، اور اس میں ان کے دشمن کو غرق کر دینا فرعون کو، اور جو نشانیاں۔ تو مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ ان کو نعمتیں دی گئی تھیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جس دور میں سے وہ لوگ گزر رہے تھے جو ان کو نعمتیں دی گئیں، وہ نعمتیں تو سارے جہان میں کسی کو نہیں دی گئی تھیں اس وقت، تو جو اس زمانے میں کسی اور کو وہ نعمت نہیں دی گئی تھی۔ آگے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پوشت نہ دکھانا ورنہ تم نقصان پانے والے ہو جاؤ گے، پوشت نہ دکھانا ورنہ نقصان پانے والے ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد طور ہے اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد شام ہے، اور ایک قول سے مراد ہے کہ اس سے علاقہ اریحہ کا علاقہ ہے، اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد دمشق، فلسطین اور اردن کا بعض علاقہ ہے، دمشق، فلسطین اور اردن کا بعض علاقہ ہے کہ اس کے اندر اس ارض مقدسہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت کی اور سمندر کو عبور کیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تو اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، فرعون غرق ہو گیا، تو آپ وادی سینا میں پہنچے، 1 سال وہاں قیام فرمایا،
اسی دوران آپ کو تورات عطا فرمائی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو اپنے آبائی وطن شام جانے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، جیسے 2-3 دن پہلے تفسیر کے بیان میں گزرا تھا، انہوں نے 12 نقیب روانہ کیے کہ جاؤ اور وہاں کے حالات دیکھو۔ 12 نقیب روانہ کیے جو 40 روز تک وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ جہاں جب ایک بندے نے ان کو پکڑ لیا، اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا آدمی تھا، اس علاقے کے لوگوں کے قد اتنے بڑے تھے کہ اس نے ان 12 بندوں کو پکڑ کے تو اپنے نیفے کے اندر اڑس لیا، اپنے نیفے کے اندر لپیٹ لیا، اپنے نیفے کے اندر بند کر لیا۔ 12 بندوں کو، بنی اسرائیل کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا کے حالات لے کر آؤ۔ اچھا، اب جب وہ حالات لے کر آئے تو ان میں سے 2 لوگوں نے تو کہا تھا کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے اندر ظاہر نہ کرنا، اگر آپ کو یاد ہو۔ خیر، جب وہ واپس آئے تو بعض روایتوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اپنی قوم کے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا۔ تمہاری قوم کو اگر پتہ چل گیا کہ ان کے ایک ایک بندے کا قد اتنا بڑا اور اتنے جسیم وہ لوگ ہیں کہ تمہارے 12 بندے انہوں نے پکڑ کے اپنے نیفے کے اندر اڑس لیے اور لپیٹ لیے، تو یہ تو ڈر جائیں گے اور یہ تو نہیں جائیں گے۔ اب اللہ کا تو حکم ہے کہ وہاں پر داخل ہو جاؤ، یہ تو نہیں جائیں گے، یہ تو جانے سے انکار کر دیں گے، یہ تو پہلے ہی نافرمان، جگہ جگہ یہ نافرمانی کر جاتے ہیں جن سے۔ لیکن 12 میں سے 10 نے تو وہاں کے لوگوں کی قوت اور طاقت جو ہے، اور ان کے قد و قامت جو ان سے تھے، ان کے جو جسم تھے، ان کے قلعے اور ان کے قلعوں کی مضبوطی، انہوں نے بنی اسرائیل کو بتا دیا۔ اب جو بنی اسرائیل تھے وہ تو پہلے ہی نافرمان، ان کی نافرمانی ان کی گھٹی میں چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے بڑی بے باکی سے اپنے پیغمبر کو کہا۔ اس نے کہا کہ ہم تو ایسی قوم سے ٹکر لے کر اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا اے موسیٰ آپ اپنے رب کو لے لو ساتھ اور آپ دونوں جا کر لڑو وہاں پر، ہم نے نہیں جانا۔ وہ ایسا کرتے تھے، آپ جا کے لڑیے، آپ ان سے ملک کو پاک کریں تو پھر ہم بھی وہاں پر آ جائیں گے، پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم شام کی زرخیز زمینوں اور ٹھنڈے پانی کے ابلتے ہوئے چشموں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور وہاں کی عزت کی زندگی سے باز آئے۔ ہم تو واپس مصر جائیں گے، بھلے غلامی صحیح مگر موت کا خطرہ تو کوئی نہیں نہ ہوگا۔ یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موت کا تو خطرہ نہیں ہوگا، بھلے غلامی صحیح جان سی ہے۔ اب جو ان 12 میں سے 2 نقیب تھے، ایک یوشع بن نون اور دوسرے کالب، انہوں نے بہت سمجھایا، انہوں نے کہا نہ ایسا نہ کرو، دشمن پر حملہ تو کرو، پھر دیکھو اللہ کی طاقت تمہارے کیسے کام آتی ہے۔ تم دشمنوں کو کچل دو گے، تمہیں بھیجنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے، بات مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس بزدلی اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے اس ملک کے اندر ان کا داخلہ ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، یہ ان کو سزا دی گئی۔ 40 برس تک مختلف بیابانوں، صحراؤں اور ریگستانوں کی خاک چھانتے رہے، اور جب اس مدت میں غلامی کی گود میں پلے ہوئے جتنے اسرائیلی تھے اس 40 سال کے عرصے میں وہ مر گئے، وہ سارے چلے گئے، تو اب آزادی کی جو فضا میں پیدا ہونے والے بچے تھے وہ پروان چڑھے، انہوں نے شام پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا، اور اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آزادی کی جو نعمت ہے یہ اسی قوم کو دی جاتی ہے جو سر دھڑ کی بازی لگا دے، پیچھے نہ ہٹے، قدم پیچھے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیے ان لوگوں کے لیے۔ اب آگے فرمایا قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، انہوں نے کہا اے موسیٰ سرزمین میں تو بڑے بڑے جسموں والے لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس زمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے چلے نہ جائیں۔ اتنے بڑے جسموں والے لوگ،
یعنی وہ لوگ جو 12 بندے اپنے نیفے میں لپیٹ لیتے تھے، اتنے بڑے لوگ. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ اس سے نکل گئے تو ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے. تب ہم اس میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے نہیں، ہم نے نہیں داخل ہونا. ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ ہم اس زمین میں داخل ہوں گے اور ان لوگوں پر غالب ہوں گے. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا تھا، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ ہم غالب ہوں گے، داخل ہو جاؤ. لیکن جب 12 نقیبوں نے جو وہاں کی جاسوسی کرنے گئے تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو اتنے بڑے جسموں والے لوگ ہیں اور بڑی طاقت والے لوگ ہیں، اور ہم ان کی نظروں میں ایسے ہیں جیسے ٹڈے ہوں، ایسے ہیں ہم ان کے سامنے. وہ اتنے بڑے جسموں والے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے 12 بندے ایک روایت میں آستین کے اندر بند کر لیے، اور بعض میں کہ انہوں نے نیفے میں اڑس لیے، نیفے میں لپیٹ لیے. ایسی طاقت والے لوگ. اب اس روایت کے اندر ایک وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم تو ان کے سامنے ٹڈوں کی طرح ہیں. یہ سن کر بنی اسرائیل وہ تو رونے لگے، افسوس، کہنے لگے ہم یہاں آئے کیوں، کاش ہم مصر میں رہتے اور ہم ان لوگوں سے جبارین کے ساتھ لڑنے سے صاف انکار کر دیتے. آگے فرمایا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب. اللہ سے ڈرنے والوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا، وہی جو ان 12 نقیبوں میں سے 2 جو خالص تھے، جو وفادار تھے، جنہوں نے منافقت نہیں کی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، جو انہوں نے کہا، انہوں نے سر تسلیم خم کیا کہ یہ حکم ہو رہا ہے تو بس اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ان 2 آدمیوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، کیوں؟ جو ادب اور محبت کے ساتھ گردن کو جھکانے والے اور حکم کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ انعام فرماتا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں تم دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ. جب تم دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے. مان جاؤ بات. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ پر توکل کرو، تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو اور بات مان جاؤ، یہ جو تمہیں کہی جا رہی ہے یہ بات. اب یہ آدمی یوشع بن نون اور کالب بن یکنہ تھے، جن کا پیچھے ذکر تفصیل سے گزرا تھا پرسوں کی بیان میں. یہی 2 شخص اللہ سے ڈرنے والے تھے اور حضرت موسیٰ کے اوپر کامل ایمان رکھتے تھے. انہوں نے قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا کہا، سمجھایا اور اس قوم کے خلاف جہاد کرنے کی دعوت دی اور انہیں یقین دلایا تم اللہ پر توکل کر کر ان پر حملہ تو کرو، دروازے سے داخل تو وہ اللہ اور اس کا رسول کہہ رہی ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے. مگر وہ اتنے ڈر پھوک تھے، انہوں نے کہا نہیں، وہ ایک بندہ جو ان سے ہمارے 12 بندوں کو اپنی آستین میں بند کر دیتا ہے، کہ نہیں ہم نے نہیں جانا. وہ ڈر گئے، ڈر پھوک جون سی. تو اس چیز کے اوپر آگے انہوں نے فرمایا قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. انہوں نے کہا ہے موسیٰ بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے. وہ اڑے رہے اپنی بات پر، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے جب تک وہ لوگ اس زمین کے اندر ہیں. ہم نے نہیں جانا. سو آپ اور آپ کا رب جائیں اور آپ دونوں جا کر جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا یہ فاسق ہیں، یہ فاسق ہیں. تو یہ یہودیوں کا اپنے نبی کے ساتھ سلوک تھا کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا
اپنے نبی کے ساتھ معاملہ جو ان سے وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ملتی ہے غالباً جنگ بدر کے موقع کے اوپر کہ حضرت مقداد بن اسود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جنگ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی کے عالم میں دعا فرما رہے، انہوں نے کہا حضرت مقداد بن اسود، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں ہیں، ہم آپ کی قوم میں سے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے نہیں ہیں، ہم آپ کی امت میں سے ہیں، ہم آپ کے دائیں طرف سے لڑیں گے، ہم آپ کی بائیں طرف سے لڑیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت یا ان کی قوم میں سے نہیں ہے کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ لوگ جا کر لڑو، نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کی یہ بات سنی تو حضور کا چہرہ خوشی سے چمکنے اور دمکنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کاش یہ بات جو حضرت مقداد بن اسود نے کہی تھی یہ میں نے کہی ہوتی کہ میرے کہنے پر حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی اور حضور کا چہرہ میری بات سن کر چمکتا اور دمکتا۔ اگر یہ بات میرے ساتھ ہوتی تو میں اپنی زندگی کی کسی نیکی کو اس بات کے سامنے کوئی اہمیت نہ دیتا۔ یہ حضرت مقداد بن اسود نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یا ان کی قوم میں سے نہیں ہیں جو آپ کو یہ کہیں کہ آپ جائیں اور اپنے رب کو ساتھ لے کر جائیں، آپ دونوں جا کر، نہیں، ہم آپ کی دائیں طرف سے لڑیں گے، آپ کی بائیں طرف، آپ کے آگے سے اور آپ کے پیچھے سے ہم لڑیں گے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے کہا ہے میرے رب، بے شک میں صرف اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں۔ مولا کریم، میں اپنے آپ کا، اپنے بھائی کا مالک ہوں، میں ان لوگوں کی کیا بات کروں؟ تو ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کر دے۔ یہ نافرمان ہیں، میرے ہونے کے باوجود میری بات نہیں مانتے، میرا حکم نہیں مانتے، یہ نافرمان ہے۔ اب تیرے اوپر ہے، تو جو مرضی فیصلہ فرما ان کے متعلق، جو مرضی فیصلہ فرما۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کے اندر جگہ جگہ بات نہیں مانتے تھے تو کہیں ان کو بندر بنا دیا گیا، کہیں کچھ بنا دیا گیا، کہیں کوئی عذاب نازل کر دیا گیا۔ اب تو ان کے درمیان فیصلہ کر دے جن سا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ حق سے بہت دور چلے گئے تھے اور نافرمانی کر کے راہ راست سے ہٹ گئے تھے، اس وجہ سے ان کو اس میدان کے اندر بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اب تیرے متعلق، اب تو جانے مولا، تو جو چاہے فیصلہ فرما، تو فیصلہ فرما۔ آگے فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة۔ اللہ نے فرمایا یہ ارض مقدسہ جہاں ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا یہ ارض مقدسہ 40 سال تک ان پر حرام رہے گی، حرام رہے گی۔ یتیہون فی الارض فلا تعص علی القوم الفاسقین۔ یہ اب جس زمین میں ہیں یہ اسی زمین میں بھٹکتے رہیں گے، 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے۔ سو آپ ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی پھر ان کے لیے دعا کر کے ان کو پھر بنی اسرائیل کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے اب آپ افسوس نہ کریں، اب ان کے اوپر یہ سزا جو ان سے یہ مقرر کر دی گئی ہے۔ 40 سال یہ بھٹکتے رہیں گے میدانوں کے اندر اور خراب ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان نافرمان یہودیوں کو 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکنے کی سزا دی۔ بھٹکتے رہو،
اب بھٹکتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارض مقدسہ میں داخلے کو ان لوگوں کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ لوگ ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکے، البتہ ان کی اولاد داخل ہوئی۔ اولاد، جب وہ اصل لوگ مر گئے ان 40 سالوں میں، تو جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ اولاد پھر جب جوان ہوئی تو وہ اندر داخل ہوئی اس ارض مقدسہ میں، یا یوشع بن نون اور کالب داخل ہوئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، اور وہ اس جنگ کے لیے تیار تھے، اور حضرت یوشع اور ان کی اولاد کو ساتھ لے کر ارض مقدسہ میں داخل ہوئے، اور اس کو انہوں نے فتح کر لیا۔ اس کو اب سزا یہ تھی کہ وہ ساری 40 سال وہاں پر بھٹکتے رہیں گے۔ وہ دن رات انہوں نے کہا ہم نے اس میں داخل نہیں ہونا، نہ داخل ہو، 40 سال میدانوں کے اندر ہی پھرو گے، رستہ نہیں ملے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو وہ دن رات چلتے رہتے تھے، لیکن میدان طے نہیں ہوتا تھا۔ صبح کو جہاں سے چلنا شروع کرتے تھے شام تک چلتے رہتے تھے، مگر شام کو پھر وہیں پر ہوتے تھے جہاں سے صبح کو چلے ہوتے تھے، اور شام ساری رات چلتے تھے تو صبح کو پھر وہیں ہوتے تھے جہاں سے شام کو چلے تھے۔ یہ ان کی حالت تھی۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے مفسرین کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے۔ ایک قول بعض نے کہا کہ وہ نہیں تھے، اور بعض نے کہا وہ ساتھ تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، کیونکہ اب اس پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے لیے تو اس میں سزا تھی جو ان سے، ان لوگوں کے لیے جو ان سے، تو انہوں نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو ایک دن کے بدلے میں 1 سال، تو 40 سال کی ان کو سزا دی گئی، اس وجہ سے کہ بچھڑے کی جو عبادت کی تھی 40 دن کی تھی، اور اب اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ہم اور ان فاسقوں میں فیصلہ فرما دے۔ اس لیے یہ ضروری تھا، کیونکہ یہ سزا کے طور پر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ نہ ہوتے۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ امر ان کے لیے آسان فرما دیا تھا، جیسے کہ ان کے لیے وہ تکلیف یا وہ پریشانی یا وہ راستے کا ایک پریشانی جو ان سی ہے، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، ان کے لیے تھی۔ جیسے کہ آگ جو ہے اوروں کے تو جلاتی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی تھی آگ جو ان سے۔ ایک حدیث میں کہ حضرت یوشع کے لیے سورج کو ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو نبوت عطا کی، اور ان کو اس قوم سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اسی مقابلے میں سورج کو ٹھہرا دیا گیا، حتیٰ کہ وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ اور اسی جنگ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کی خیانت کی وجہ سے آگ نے مال غنیمت کو نہیں جلایا، تو ان کے لیے سورج کو روکا گیا۔ اس کی تصدیق مسلم شریف کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلے نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا اور اپنی قوم سے کہا کہ جس شخص نے بھی نکاح کیا ہو اور اس نے ابھی کوئی شب زفاف نہ گزاری ہو اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہو، وہ میرے ساتھ نہ جائے، اور نہ وہ شخص جائے جس نے مکان بنایا ہو اور اس نے ابھی اپنی چھت بلند نہ کی ہو، اور نہ وہ شخص جائے جس نے بکریاں اور گھابن اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچے دینے کا منتظر ہو، وہ بھی نہ جائے۔ اور پھر اس نبی نے جہاد کیا، اور عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب وہ ایک دیہات میں پہنچے، یا عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب عصر کی نماز کے، تو انہوں نے سورج سے کہا اس نبی نے کہ تم بھی حکم الہی کے ماتحت ہو اور میں بھی حکم الہی کے ماتحت ہوں، جنگ چل رہی ہے تاکہ ہم جنگ فتح کر لیں۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو اے اللہ اس سورج کو تھوڑی دیر میری خاطر روک دے۔ پھر سورج روک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور
آپ نے فرمایا پھر انہوں نے مال غنیمت جمع کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر اب جنگ فتح کر لی، اب مال غنیمت جمع کیا. اب پہلے مال غنیمت جون سا ہے وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، تو ایک آگ اترتی تھی جو اس کو کھا جاتی تھی. تو لیکن اس نے اب آگ نہ اتری، تو اس وقت کے نبی نے انہوں نے فرمایا تم میں سے کسی نہ کسی نے کوئی خیانت کی ہے جو یہ قبول نہیں کی جا رہی یہ جون سی. تو ہر قبیلے کا ایک شخص مجھ سے بیعت کرے. سب نے بیعت کی. ایک شخص کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا. نبی نے فرمایا قیامت خیانت کرنے والا تمہارے قبیلے سے ہے، لہٰذا اب تمہارا سارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے. اب انہوں نے بیعت کی. آپ نے فرمایا پھر 2 یا 3 آدمیوں کا ہاتھ جب سب نے بیعت کی تو ان کے اس نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر خیانت ہے، تم نے خیانت کی ہے جس کا ہاتھ چمٹا تھا. تو خیر انہوں نے جو گائے کے سر کے برابر سونا دائیں بائیں کیا تھا وہ انہوں نے نکال کے دیا. اس نبی نے اس مال غنیمت کو جون سا اونچی جگہ پر رکھ دیا، آگ نے آ کر اس مال کو کھا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں تھا، یہ مال غنیمت حلال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف اور عجز دیکھا تو ہمارے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا. اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے یوشع بن نون کے لیے اس حدیث میں کہ غروب سے پہلے سورج کو روکا گیا، ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب کے بعد سورج کو واپس لوٹا دیا. غروب کے بعد امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی تھی اور ان کا سر حضرت علی کی گود میں تھا. حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ بے شک علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے، تو ان پر سورج لوٹا دے. تو حضرت اسماء نے کہا میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہوا تھا اور وہ پھر غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے چون سے تو فرمایا وَعَلَا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً. اللہ نے فرمایا ارض مقدسہ 40 سال تک ان پر حرام رہے گی. یتیہون فی الارض فلا تعص علی القوم الفاسقین. یہ زمین میں بھٹکتے رہے 40 سال، وہ زمین میں بھٹکتے رہے اور ان کو راستہ نہ ملا. جہاں سے صبح چلتے تھے شام کو وہیں ہوتے تھے، اور جہاں سے شام کو چلتے تھے صبح تک چلتے رہتے تھے. 40 سال چلتے رہے مگر ان کو راستہ نہیں ملتا تھا واپس اپنی جگہ پر جانے کے لیے. سو آپ فلا تعص علی القوم الفاسقین، آپ یہ فاسق لوگ ہیں، ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.